حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. کہ پہلے تو قربانی کی کھال جو ہے اس کے خیرات کرنے میں علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جس طرح زکوٰۃ جو ہے یہ مسجد میں یا کسی ایسی سماجی کام میں جس طرح زکوٰۃ نہیں دے سکتے تو اسی طرح یہ قربانی کی کھال بھی نہیں دے سکتے. بعض علماء کا قول یہ ہے کہ سماجی کام کے اندر بھی کھال جو ہے اس کو دے سکتے ہیں، مسجد میں بھی اور بھی سماجی کام جو ہے ان کے اندر دے سکتے ہیں. مگر صورتحال جو ہے وہ یہ ہے، ذرا اس کو غور سے سمجھ لیں کہ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر جو دین باقی ہے، جو شریعت جس انداز میں بھی باقی ہے، یہ صرف اور صرف یہ علماء حق کی وجہ سے. اگر علماء نہ ہوں تو تھوڑے ہی عرصے میں یہ شریعت جو ہے یہ دنیا سے اٹھ جائے. اور علماء کہاں بنتے ہیں؟ دینی مدرسوں میں. علماء کہاں بنتے ہیں؟ دینی مدرسوں. تو دینی مدرسے جو ہیں وہ علماء پیدا کر کے اور دین کو وہ باقی رکھے ہوئے ہیں. جب تک یہ قائم رہیں گے دین باقی رہے گا، جب یہ ختم ہو جائیں گے دین ختم ہو جائے گا دنیا سے، والعیاذ باللہ تعالی. اور جو دینی مدارس ہیں آپ کے، ان کی بقا صرف اور صرف آپ لوگوں کی زکوٰۃ سے، آپ لوگوں کے فطرانے سے، صدقہ فطر سے اور قربانی کی کھالوں سے. قربانی کی کھالیں جو ہیں وہ آپ اپنے دینی مدارس کو دیتے ہیں، تو دینی مدارس جو ہے اس سے چند مہینوں کا دینی مدرسے کا خرچہ جو ہے وہ بنا لیتے ہیں، اور چند ماہ تک وہ سہولت ہو جاتی ہے دینی مدرسہ کے چلنے میں. اگر آپ یہ قربانی کی کھالیں جو ہیں یہ کسی سماجی فنڈ کے اندر آپ اگر دے دیں گے تو کتنا بڑا نقصان اس سے دینی مدرسوں کا ہوگا. اور دینی مدرسوں کا نقصان جو ہے یہ سیدھا دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقصان ہے. لہٰذا ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ قربانی کی وہ کھالیں، زکوٰۃ یا وہ جملہ فنڈز کہ جن فنڈز سے دینی مدرسے چلتے ہیں، وہ فنڈ بعین ہی دینی مدرسوں سے منتقل کر کے تو وہ کسی اور رفاہی کام کے اندر وہ خرچ کر دیے جائیں. اس کی ہم اجازت ہرگز نہیں دے سکتے، اس لیے کہ کوئی رفاہی کام دینی مدارس کے چلانے سے زیادہ بڑھ کر نہیں ہے. تو اس طرح کے مختلف ذرائع جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں، اور خدا کے لیے دینی مدارس جو کہ دین کی بقا کے ذمہ دار ہیں، دین کی اشاعت کے ذمہ دار ہیں، دین کی حمایت اور دین کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں، خدا کے لیے ان کو کمزور نہ کیا جائے. گورنمنٹ ہم سے کتنی قسم کے ٹیکس لیتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک آئٹم پر 10 15 قسم کے ٹیکس جو ہے نا یہ گورنمنٹ ہم سے لیتی ہے. ایک چیز پر 10 15 قسم کی. آپ کو پتہ ہے کہ ایک بجلی کے بل پر کتنے ٹیکس ہیں، ایک گیس کے بل پر کتنے ٹیکس ہیں، ایک فون کے بل پر کتنے ٹیکس ہیں، اور بالکل ناجائز. اور وہ ٹیکس جو ہیں وہ ٹیکس ہمارے سیاسی لیڈر جو ہیں ان سے وہ ان ٹیکسوں سے پیٹ بھرتے ہیں. اگر وہ ٹیکس جو ہے اس کو بچایا جائے اور بچا کر وہ ٹیکس جو ہے وہ اگر ڈیم کی تیاری کے لیے اس کو فکس کر دیا جائے تو مجھے یقین ہے کہ ایک ڈیم نہیں بلکہ کئی ڈیم جو ہیں وہ ہمارا پہلے سے دیا جانے والا ٹیکس ہے اس ٹیکس سے ہی بن سکتے ہیں. کاش کہ کوئی اس طرف بھی توجہ کرے کہ قوم کو ٹیکس لگا کے ہی مار دینا ہے. امیر تو ایک طرف سے ٹیکس دیتے ہیں تو دوسری طرف سے وہ آرام کمائی جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. سارے میں امیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں عام جو رجحان ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے تاجروں کے اندر بھی موجود ہیں. ہاں جی، تو یہ ٹیکس اگر بچایا جائے، صحیح طریقے سے بچایا جائے اور بچا کر تو اس سے ڈیم بنایا جائے تو ایک نہیں بلکہ کئی ڈیم جو ہے بن سکتے ہیں. اور کوشش کر کے ہماری فوج کو میں اس بات کی دعوت ہی نہیں دیتا،
بلکہ فوج سے میں اس بات کا التماس کرتا ہوں اور فوج سے میں اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ فوج جو ہے وہ اپنے فوجی انتظام کے تحت کالا باغ ڈیم جو ہے اس کی تکمیل کرائے، اور جو اس کے راستے میں مرنا چاہتا ہے اس کو خوشی سے مار دیا جائے۔ کیونکہ اگر 2-4 بڑے لیڈر فضل الرحمان جیسے، آصف زرداری جیسے، اور اسی طرح وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو ہے وہ سرخ پوش، جی ہاں سرخ پوش جو لیڈر تھا جی کانگریسی، اس کا پوتا اسفند یار ولی خان جو ہے، ولی خان کا بیٹا، وہ اگر کہتا ہے کہ یہ ہماری لاشوں کے اوپر سے گزر کر یہ ڈیم بنے گا تو ان کی لاشیں گرا دیں، اس لیے کہ انہوں نے پاکستان کو آج تک دیا کیا ہے؟ دیا کیا؟ زرداری نے کیا دیا ہے؟ فضل الرحمان نے کیا دیا ہے لوٹنے کے سوا؟ اور اسفند یار ولی نے کیا دیا ہے لوٹنے کے سوا؟ اس کے باپ نے کیا دیا ہے لوٹنے کے سوا؟ اس کے دادا نے کیا دیا؟ تو ایسے لوگ جو ہیں اچھا ہے ان کے شر سے آئندہ بھی قوم محفوظ ہو جائے گی، اور جو راستے میں آتا ہے نا اس کو مار دو اس کو، 2-4 آدمی مار دیے جائیں اور کالا باغ ڈیم بن جائے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی اور اہل پاکستان کی بہت بڑی خدمت ہوگی۔ فوج سے التماس ہے کہ وہ اپنی سینہ زوری پر کالا باغ ڈیم جو ہے اس کو وہ مکمل تعمیر کر کے چھوڑے۔